اللہ کا قرآن پڑھ کے بھی رونا نہیں آتا کہ وہ قرآن عظیم کتاب کی جس کا ایک لفظ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ الف یہ علیحدہ حرف ہے، لام یہ علیحدہ حرف ہے، اور میم یہ علیحدہ حرف ہے، کہ جو الف لام میم قرآن کی یہ تلاوت کرے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو قرآن کی تلاوت کیا کرے. اور ایک حدیث ہے حضور کی، آپ سنیں گے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو نازلہ قرآن پڑھایا، حضرت حفظ نہیں کروایا، صرف اوپر سے دیکھ کے، کہ جو صبح مائیں خوش نصیب ہے کہ جو اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، کہ فرمایا کہ جو اپنے بچے کو نازلہ قرآن پڑھائے گا، جس کے بچے نے نازلہ قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کہ قرآن کی اتنی جو ہے وہ برکتیں ہیں، قرآن کے اتنے فضائل ہیں. لیکن افسوس آج اس بات کا ہے کہ اسی قرآن کو صرف برکت واسطے رکھا ہے، کہ کار کوئی پریشانی آئے تو وظیفہ کر لو، کتے کچہری کو گواہی دینی ہے تو قسم چوک کے کر لو، قسم چوک لو قرآن دی، بیٹی نے رخصت کرنا ہے تو بیٹی دے سر تے قرآن رکھ لو. اسی صرف رسمہ واسطے ذرا جڑا نا قرآن پاک میں رکھے ہیں، بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے زندگی کے اصول جو ہے بنائے جائیں، جس کو پڑھ کے زندگی گزاری جائے. لیکن اب خود بھی قرآن پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. تو میں بھی ابھی تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تو ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. تو زور سے نعرہ لگائیں کہ بندے تو تھوڑے ہی ہیں لیکن پورے مسجد گونج جائے کہ مسجد میں کوئی بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علامہ مولانا حافظ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ فواز صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے. اللہ کریم ان کا قرآن پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا قرآن سننا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں جب یہ تلاوت کر رہی تھی نا تو ایک ذہن میں جو آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا. تو میرے ذہن میں ایک روایت آئی تھی کہ رب کتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. حضور کی بارگاہ میں نا ایک اعرابی آیا، پینڈو جہا بندہ کہ جنوں کھ نہیں پتا ہوندا، نہ بہن دا، نہ کھلون دا، نہ دین دا، نہ دنیا دا. پینڈو جہا بندہ حضور دی بارگاہ چ آیا. آ کے تے پھر انہیں کی جنہ کو علم سی وہ صاحب نال گل کرن لگا، لیکن گل بڑے کم دی گل کیا. کہنے لگا حضور مینوں اے دسو کہ کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا تے حساب کون لے گا. ہر کسی کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن حساب اللہ نہیں لینا، لیکن وہ رابی پینڈو دے دین چ پتہ نہیں کی سی. کہنے لگا حضور مینوں اے دسو کہ جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا تے حساب کون لے گا. حضور نے فرمایا کہ بندے حساب اللہ ہی لے گا، اللہ نے حساب لینا ہے. حضور نے فرمایا نا کہ اللہ نے حساب لینا ہے. وہ رابی جھومنے لگ پڑا ہے. رابی حضور نے پوچھا کہ بندے کیا وجہ ہے کہ جب اللہ حساب لے گا تو جھومنے کیوں لگا، تجھے خوشی کیوں ہوئی؟ حالانکہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے عدل کرے تا تھڑ تھڑ گنبر اچھیا کھانا والے، فضل کرے تا بخشے جاسر میں ورگے منہ کالے. حضور نے پوچھا کہ بندے تو نے جھومنا کیوں شروع کر دیا؟ کہنے لگا حضور اگر حساب اللہ لے گا تو پھر تو سارے دے بیڑا پار ہو جانا ہے، کہ جب تو اللہ حساب لے گا تو پھر سارے دے بیڑا پار ہو جانا ہے. حضور نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ رابی کہنے لگا بندہ کہنے لگا حضور اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. اور جب کوئی کریم کسی پہ قابو پاتا ہے نا، کسی پہ غالب آتا ہے، کسی پہ قبضہ جب کریم دا آ جاتا ہے، پھر کریم دی عادت ہوتی ہے کہ کریم معاف فرما دیتا ہے. حضور میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن سارے نے معاف فرما دینا ہے، کہ رب اتنا کریم ہے کہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. بڑی جھٹکی کی گل ہے، بندہ سوچن بھی نا کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے. تے اج تک کہتے ہیں کہ دنیا کے یہ بھی ترازو آ گئے نے کہ منع ٹنا کا بھی حساب ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا ترازو نہیں کہ جڑا ماں دے پیار کو توڑ سکے، کہ ماں اپنی اولاد نہ پیار کتنا کر دی ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ماں دا پیار دا مول کوئی نہیں، دا نعم البدل کوئی نہیں، دی مثال کوئی نہیں کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے نال. لیکن رب 70 ماؤں نال زیادہ بھی اپنے بندے نال پیار کرتا ہے. حضرت اگر ماں رب 70 ماواں نال زیادہ پیار کرتا ہے
بندے دا کہ حق بندا نا کم از کم 70 جنہ نہیں ایک ماں جنہ تے اپنے رب نال پیار کرے، کم از کم ایک ماں جنہ اپنے رب نال پیار کرے۔ اور اج ہاڈے کول وقت ہے، احساساں دی مہلت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے کہ اج اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آ کے اپنے سر نوں جھکا لو۔ اور میں ایک حدیث پڑھی، بخاری شریف دے وچ حدیث پڑھی کہ سرکار فرماندے کہ جدوں اللہ تعالیٰ دے اگے بندہ عرض کر دیندا یا اللہ میرے گناہاں نوں معاف فرما، یا اللہ میری غلطیاں نوں معاف فرما، حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ بڑے ہی راضی ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہی خوش ہوندا ہے کہ اے بندہ آ کے میری بارگاہ وچ معافی منگے گیا۔ آج سانسوں کی مہلت اللہ نے دی ہے، آج زندگی ہے، آج جوانی ہے، آج جو کچھ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا تلاوت قرآن پاک سے پہلے امام غزالی کی۔ امام غزالی نے فرمایا کہ 3 وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ پہلی وجہ حسن، دوسری وجہ سخاوت کہ بندہ سخی ہو، بندہ امیر ہو، کھلے دل کا ہو، کھلے دل سے خرچ کرنے والا ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی نے محبت کرنی ہے سخاوت کی وجہ سے، کسی نے سخاوت کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول سے آ کے محبت کرے۔ خاتم تائی کا پوتا ایک دن کہنے لگا، اپنے دادے کے فضائل بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرا دادا بڑا سخی سی، اللہ نے بڑے کھلا دل میرے دادے نے عطا کیتا سی کہ میرے محل دے، میرے دادے دے محل دے 8 دروازے ہیں، منگن والا اگر پہلے دروازے تو آندا میرا دادا انہوں ہی خیرات دیتا، دوسرے دروازے تو آندا میرا دادا انہوں ہی خیرات دیتا، ایتھوں تک کہ ایکو ہی منگن والا 8 دروازے تو آندا میرا دادا انہوں 8 دروازے تو خیرات دیتا۔ کول ایک سید زادہ سن رہا سی، وہ سن کے کہنے لگا کہ تیرا دادا سخی ہی کہ کنجوس سی، کہ تیرا دادا سخی ہی کہ کنجوس سی۔ وہ پوترا کہنے لگا کہ نہیں میرا دادا سخی ہی کہ منگن والے نے ایک دروازے تو بھی دیندا، دوسرے تو بھی دیندا، تیسرے تو بھی دیندا، ایتھوں تک کہ 8 دروازے تے منگن والا آندا میرا دادا پھر 8 دروازے تو دے دیندا۔ سید زادہ کہتا ہے چپ کر، میں تینوں دسنا سخاوت کہندے کینوں نے، میں تینوں دسنا خیرات کہندے کینوں نے کہ خیرات کسے نوں کیویں دے دیے۔ سن اللہ دی عزت دی قسم ہے، میرے نانے دا ایک ہی دروازہ سی، اگر مانگنے والا میرے نانے کے ایک دروازے پہ آ جاتا قیامت تک کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میرا نانے سے ایک دفعہ مانگنے والا جب میرے نانے سے ایک دفعہ مانگ لیتا تو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ لوگوں کو دینے والا بن جایا کرتا تھا۔ کہ سخاوت کی وجہ سے اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ سخاوت کی وجہ سے کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ تو آئیے ہم ابھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت پیش کرتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی کہ وہ آئیں اور آ کے جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اپنی پیاری آواز میں نعت بیان کریں۔ تو ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ
مل کے بات یار بہت ہی پیارا کلام ہے مل کے سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور پہ ہے چاند تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور کیوں نہ ہوتا چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ ہیں فاطمہ اور علی حسین و حسن فاطمہ اور علی حسین و حسن فاطمہ علی حسین و حسن فاطمہ اور علی حسین و حسن یہ پھول سارے حضور آپ کے ہیں یہ پھول سارے حضور آپ کے
کے ہیں چاند تارے، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارا پیار زمانے دا او دے پیار تمہارے دیا، سارا پیار زمانے او دے پیار تمہارے دیا، جت جان مٹھل مدنی میں نے ٹھار تمہارے دیا، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تمہارے دیا، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تمہارے دیا، جد جان میٹھل مدنی من ٹھار تمہارے دیا، جد جان میٹھل مدنی من ٹھار تمہارے دیا، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تمہارے دیا، جد جان میٹھل مدنی من ٹھار تمہارے دیا، جد جان میٹھل مدنی من ٹھار تمہارے دیا،
فدا کر کے گلدستے درود دے دربار تو وار دے گلدستے درود دے دربار تو وار دے سارا پیار زمانے دا اونے پیار تو وار دیا جند جان میٹھل مدنی من چار تو وار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب ذرا قریب آ جائیں تاکہ محفل کا رنگ بن جائے. قریب آ جائیں. 40 سال سے جو اوپر وہ ٹیک لگا لے بکی آ گیا. شاباش, اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے. 10:30 انشاءاللہ اختتام کا ٹائم ہے. نعت خان تشریف لا چکے ہیں. اب بلا تاخیر میں پہلے ثنا خان کی طرف جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کے ذوق کا امتحان لیں گے. ہم آج میلاد منائے بیٹھے ہیں اور حافظ فاہد بھائی میرے برادر عزیز اور میری کلاس فیلو, ان کی یہ مہندی کی رات کی محفل ہے اور بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ان کے والد ریاست علی صاحب کے. ان نے ماشاءاللہ اتنی اچھی تربیت کی کہ ان کے گھر میں یہ محفلیں سج رہی ہیں. وہ فتاوی رضویہ میں نا ایک روایت ہے, فرماتے ہیں جب اچھوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھوں کا ذکر ہو تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. میں نے کہا جہاں اچھوں کا ذکر ہو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے, تو جہاں پھر امام الانبیاء کا ذکر ہو وہاں کمال کیسا ہوگا. لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے؟ ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند. ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند. ہم نے پوچھا بلال مکے کی گلیوں میں مارے کھاتا تھا, مکے کی گلیوں میں تجھے اتنی مار پڑتی تھی, تو نے آج گرے مصطفیٰ پہ آج کیا پایا؟ تو بلال کہتا ہے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے سرکار کون دیتا ہے, دینے کو خون چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پھر بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا ارے مانگ اور کیا چاہیے. ارے مانگ اور کیا چاہیے. آئیے ثنا مصطفیٰ کو سننے کے لیے ہم اپنے پہلے مہمان ثنا خان کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت مولانا بلبل باغ مدینہ حافظ بابر علی اتاری قادری صاحب فخر سیالکوٹ, وہ آپ کے سماعتوں کی نظر آنے سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہایت مشکور ہوں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فہد اتاری اور ان کے برادران اور ان کے والد صاحب، ان کے گھر والے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور ان کی اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر خوشیاں عطا فرمائے اور ان کے آپس میں تعلقات جو ہے وہ جس طرح سرکار کے اپنے گھر کے تعلقات ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے تعلقات کو بنائے۔ تمامی احباب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سنیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے والمایا، کہے سبحان اللہ۔ کعبے والمایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، پتہ آپ حالاں دا، یعنی ہمارا جو بھی حال ہے ہمارے آقا کو پتہ ہے، پتہ آپ حالاں دا، پتہ مندے آنو گلنا کم لج پالا، مندے آنو، مل کے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے حشر میں سرکار ہم گناہگاروں کو اپنے جو ہے وہ لڑ لگا لیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سب مل کے پڑھیں، مندے آنو گلنا کم لج پالا، مندے آنو گلنا کم لج پالا، مندے آنو گلنا کم لج پالا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔
بالکل آسان ہے، آپ سب کو جو ہے نا میں پڑھوں گا تو آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا، اور اس نعت کی برکت سے اللہ کرے کہ ہمیں مدینہ شریف کی حاضری مل جائے، اور ہے بھی یہی ہے، یعنی آقا کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ مولا دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے، مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، آوے اے منگتا مدینے جاوے، مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، روزے کی پیاری جانی، روزے کی پیاری جانی، اکھیاں مدینے جاوے، مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے، تیرے کول آ کے تیرو سب حال میں سناواں، تیرے کول آ کے تیرو سب حال میں سناواں، جاڑو تیری گلی وچ پلکاں دے نال لاواں، جاڑو تیری گلی وچ پلکاں دے نال لاواں، تیرے درد خاتمہ وچ، تیرے درد مدینے جاوے، مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، روزے کی پیاری جانی، روزے منگتا مدینے جاوے، مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، جویں اویس کرنی ایوان سی بنایا، حبشی بلال جڑا رنگ سی چڑھایا، جیویں اویس کرنی دیوان سی بنایا، حبشی بلال اوتے جڑا رنگ سی چڑھایا، منگو مدینے جاوے، مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے، روزے دی پیاری جانی، روزے دی پیاری جانی،
منگتا مدینے کوئی گوس خواجہ بڑیا کوئی داتا بن کے آوے کوئی گوس خواجہ بڑیا کوئی داتا بن کے آوے کوئی بل شاہ بڑیا کوئی بابا بن کے آوے او آمنہ دا جانی او آمنہ دا جانی رنگ اپنا جسم لاوے مولا او دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا او دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے روزے دی پیار جالی روزے دی پیار جالی اکھیاں نال لاوے مولا او دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا او دن وی آوے اے منگتا مدینے جاوے ماشاءاللہ سبحان اللہ کڑی بابل علی اتاری قادری صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے ایک دفعہ آواز بلند کہے سبحان اللہ ابو لہب مرا قبر میں چلا گیا قبر میں جب گیا تو گھر والوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک تیرے ساتھ کیا ہوا کیسا وقت گزرا ابو لہب کہنے کا لا صحیح رہا کوئی خیر دیکھی نہیں کوئی سکون آئے نہیں لیکن جب بھیڑ کا دن آتے سوال پیدا کیے تو کہتے ہیں میں نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا سویبہ کی آزاد ہے رب فرماتا ہے تو نے میرے یار کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا جہاں میں تیرے پیر کے دن عذاب میں کمی کرتا چلا جاؤں گا تو یارو سوچنے کی بات ہے وہ کافر خوشی منائے تو رب عذاب کم کر دے اگر مصطفیٰ کا امتی ہو کہ خوشی منائے تو رب کرم نہیں کرے گا امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سب سے ایسے مزہ نہیں اگر میرے ساتھ چلے آج میرا کام بیان بیانا نہیں ہے آج میں نقابت کو صورت میں اپنے سامنے تو میرا ساتھ دے سب سے اللہ ہمارا نبی ذرا ہاتھ اٹھاؤ سب سے اللہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور سب اچھوں سے اچھا سیے سے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور سب اونچوں سے اونچا سیے سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اور گردن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی آدم آئے آدم چلے گئے نوح آئے چلے گئے شیش آئے چلے گئے نوح آئے چلے گئے ابراہیم آئے چلے گئے اسماعیل آئے چلے گئے یعقوب آئے چلے گئے یوسف آئے چلے گئے سلام آئے چلے گئے لوط آئے چلے گئے سارے انبیاء آتے ہیں لیکن رسول کی ہوتی نہیں ارے چاند بدلی چمکا ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے چاند بدلی چمکا ہمارا نبی اور میرے تیرے لیے کون دیتا ہے کون دیتا ہے ارے دینے وہ اونچا یہ دینے والا ہے سچا اور کون ہمارا نبی سنو ہم صدوق و رضا صدوق و رضا وہ شکمری دیجئے ہے بے رسول و سہارا ہمارا نبی اور ہمارا نبی کون ہے قرآن کہتا ہے ہمارا فاقنا لا تشکر سلرابی بھی دنیا
آئیے بلا تاخیر میں اپنے دوسرے ثنا خان کی طرف بڑھتا ہوں. سیالکوٹ کی جانی جانی آواز اور سیالکوٹ کی شان حضرت علامہ مولانا قاری عباس علی قادری صاحب وہ اپنی ہر دل عزیز آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاہد اتاری صاحب کہ ان کے ماشاءاللہ رسم ہینا کا جو پروگرام ہے اس کے ذریعے انہوں نے ماشاءاللہ محفل میلاد المصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کا صدقہ ان کی آنے والی زندگی کے اندر ان کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے امام خطیب جناب حضرت علامہ مولانا قاری شہباز مدنی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. مختصر سی حاضری ہے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ارے ہم بھی محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم بھی محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں سراج بڑے ہلچل ہے. ارے آسان بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں کہ تو بیٹھیں گے کہاں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں کہ تو بیٹھیں گے کہاں. ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے. اللہ 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 تیرا ہر دم بگتا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگتا تیرا ہر دم بگتا تیرا.
जाने मेरा सब्र करता ही रे सब्र करता ही रे चुप रह सेता मोती मिल सब्र करता ही रे सब्र करता ही रे पागल वालों रोला पावे पागल जब तक पीर न आवे मेरा जब तक पीर न आवे पीर मेरा बोलो पीर मेरा सोना पीर मेरा मिठा पीर मेरा लाश मेरी नो हथ ना लाना ना नहलाना ना कफनाना ना दफनाना जब तक पीर न आवे जब तक पीर न आवे आप पढ़े तकबीरा मेरे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर आप पढ़े तकबीरा मेरे ते चौक बकी दफनावे अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु एक बार दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम है, मेरे साथ मिलकर पढ़े इंशाअल्लाह समझ आएगा। कोई भी ज़बान खामोश न रहे, मेरे साथ मिलकर पढ़े। तू शाए क़ुबा तू जाने जाना, तू शाए क़ुबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाए क़ुबा। मैं कलाम वो वाले पढ़ना जिहड़े सारे में आते हो, तकरीबन तुहानू सारे में आंदा, ते फिर तुसीं मिल के ना बड़ा फिर मज़ेदारी करनी है। मैं कलाम का इंतखाब होता कि जेड़ा बच्चों नहीं आंदा है ते वड्डे नहीं आंदा है, ते जिन्नू जिन्नू आंदा मेरे नाल मिल के पढ़े। तू शाहे क़ुबा तू जाने जाना, तू शाहे क़ुबा है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना पढ़ सकी है ना पढ़ सकेगा, ना पढ़ सकी है ना पढ़ सकेगा,
سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، بولو نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مل لینا یوسف نو، مل لینا یوسف نو، خود آپ تے بک جاندی، اکھیاں دی بھی سک لیندی، ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی کہندی نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، کوثر انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی بولو نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، تیری جواب تیرا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مینی الف حبیب میرے دی میم مروڑی زلفاں، مینی الف حبیب میرے دی میم مروڑی زلفاں، کعبہ اوتر مڑیا سائیں، کعبہ اوتر مڑیا سائیں، جد یار نے موڑیا زلفاں، زلفاں نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، اور تو سب حسینوں میں ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، بولو نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز کے اندر قاری عباس قدری صاحب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سراہی کر رہے تھے، اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ سامعین، میری حاضری کا یہ آخری وقت ہے، اب چند گھڑیوں تک انشاءاللہ علامہ صاحب کی آمد ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہوگا، لیکن ان سے پہلے اب احباب نے کچھ اس طرح کا ماحول بنانا ہے کہ وہ آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے ہیں؟ کون بیٹھے ہیں؟
عاشق مصطفیٰ ہوتا کس طرح؟ آج کل ایک بات پہلے سے کہی جاتی ہے اور مشہور بھی ہے کہ عورت آدھی عقل کی ہوتی ہے. عورت آدھی مرد تو کامل عقل کا لیکن عورت آدھی عقل کی مثال لے لیتے ہیں. اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکل رہی تھی تو ابو جہل نے پکڑ لیا. ابو جہل کہنے لگا سمیہ جانے نہیں دوں گا, یا تو معاذاللہ محمد کو گالی دے اور واپس ہمارے دین میں آ جا تو تجھے آزادی ہے, اگر تو ایسا نہیں کرتی تو تجھے مار دیا جائے گا. حضرت سمیہ کہنے لگی گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے, میں تو اپنے نبی کا کلمہ بھی نہیں چھوڑ سکتی, اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل نے کہا آخری موقع دے رہا ہوں, پلٹا بات مان لے. سمیہ نے کہا کیا کر لے گا؟ ابو جہل نے 2 اونٹ منگائے, ایک سیدھے کھڑا کیا ایک الٹی طرف کھڑا کیا. اب اونٹ کھڑے, سمیہ کی ایک ٹانگ سیدھے اونٹ سے باندھی, دوسری ٹانگ الٹی طرف والے اونٹ سے باندھی. کہا سمیہ یہ آخری موقع ہے, یہ آخری موقع ہے, آجا. حضرت سمیہ کہتی ہے نا ابو جہل یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد عربی کا دیا ایمان نہیں جا سکتا. ابو جہل نے اونٹ بھگائے جس سے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن وہ عربی نے لکھا جو آخری آواز آئی وہ یہ تھی صداقہ امی و ابی یا رسول اللہ, آقا یہ تو سمیہ ہے, میری ماں بھی, میرا باپ بھی, آپ میں مہربانی یا رسول اللہ. بی بی سمیہ کہتی ہیں تو نے عام سمجھا, تو نے عام سمجھا ہے. وہ شاعر نے لکھا ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش سے ذرا, حسن یوسف پہ کٹی, کہتے ہیں حسن یوسف پہ انگلیاں کٹ گئی. کس لیے؟ حسن یوسف کو دیکھا, میں نے کہا رب نے حسن کے 100 حصے بنائے, ان 100 حصوں میں سے 100واں حصہ رب نے اٹھایا, رب نے اس کے 10 حصے کیے, 10 حصوں میں سے 1 حصہ دیا ساری مخلوق کو, 9 حصے کیے حضرت یوسف علیہ السلام کو, جس کو 100 حصوں میں سے 1 حصے کا 9 حصے ملے ہیں. اور یارو وہ یوسف اتنا سونا ہے تو جس نبی کو 99 اللہ نے حصے عطا کیے, پھر وہ میرا تیرا نبی کتنا سونا ہوگا. وہ امام رسول کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمام لگ سے جہاں نہیں. کہتے ہیں جہاں تیری سوچ جاتی ہے نا, جہاں تیری سوچ کے گھوڑے رکتے ہیں وہاں تک حسن رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت. ماشاءاللہ احباب تشریف رکھیں, جتنی جلدی ہو سکے آپ میں مائک علامہ صاحب کے حوالے کروں گا, چونکہ استاذی و استاد العلماء تشریف لا چکے ہیں اور ماشاءاللہ اس گاؤں کے بھی امام صاحب تشریف فرما ہیں اور بھی سیاسی طور سے علماء کرام تشریف لائے ہیں. سامعین محترم, علامہ صاحب کے آنے سے پہلے آپ کو جگانا میرا کام ہے, اور پیر ظہوری صاحب کے پاس میں ایک مرید آیا, آگے کہتا ہے حضور یہ بندہ نا مجھے طرح طرح کی باتیں سنا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرا نبی تو ہے ہی کچھ نہیں, تیرے نبی کا تو کمال ہی کچھ نہیں, تو سرکار کچھ جواب دے. تو مرید کہتا ہے پیر ظہوری صاحب نے قلم کاغذ منگایا تو ایک کلام لکھا, وہ کلام اور پھر مائک علامہ صاحب کے حوالے. وہ کلام کیا ہے؟ کہتے ہیں فلک خوبصورت آسمان, فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا, کسے شہدوی ایتھے سجایا نہ ہوتا, کسے شہدوی ایتھے سجایا نہ ہوتا. حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ ہوں جن نہ بشر, نہ کوئی پرندہ, نہ ہورا نہ
نہ ہورا کس سے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ الوی کسے یہ زندگانی ہوائے نہ ہندی نہ ہندا یہ پانی نہ گلیاں محلہ دربان ہندے نہ گلیاں محلہ دربان ہندے تختہ تاجا سلطان ہندے تختہ تاجا سلطان ہندے عرصی نہ عرصی نہ فرشی نہ نوری سانے سے کچھ بھی نہ ہوتا سہوری کسے سادوی اتنے سایا نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا کسے سادوی اتنے سایا نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. سامعین محترم آئیے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی رضوان المدنی اتاری صاحب کو ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر. اچھا جس نے کھانا کھایا نا وہ ذرا جواب دے بکے جو نعرہ تکبیر. بعد میں کھانے کی آس پہ وہ بھی ذرا جواب دے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدر. نعرہ موسیقی. علماء حق اہل سنت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ. حفظ امداد مصطفیٰ. حق اہل سنت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جدد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے بابا ذکر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. ایکو بالکل بند کر کے تھوڑا سا پانی کھولتے ہیں. ایکو بالکل بند کرو. تو شاہ مدینہ کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے. یہ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے, یہ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے. سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. پہنچا تو قبر میں تو پوچھا نکیروں سے,
پہنچا جو قبر میں تو پوچھا نکیروں سے اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے آج بھی زندہ جہاں میں ابو بکر و عمر ہے آج بھی زندہ جہاں میں ابو بکر و عمر سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی سرکار کی گستاخ کو سزا ہے کہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بکسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے ہم سب کا اس محفل پاک میں حاضر ہونا جو بسلسلہ ہے شادی خانہ آبادی حضرت مولانا محمد فاہد مدنی صاحب ان کی آج یہ شادی کی محفل پاک ہے اللہ کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے چند سال پہلے بھی میرا آپ کا اسی شاید مسجد میں آنا ہوا تھا ہمارے مولانا قاصد مدنی صاحب ان کی شادی کی محفل میں آج ہم فاہد بھائی کی محفل میں آئے ہیں اللہ سب کا حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے بس علم کے چند موتی ہیں یہ آپ کے گوش گزار کرنے ہیں انشاءاللہ توجہ سے بیٹھیں گے تو سننے کا لطف بھی آئے گا یہ بچے بیٹا آپ سب آگے آ جاؤ شرارتیں کر رہے یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مہربانی کرو آگے آ کے بیٹھ جائیں آ جائیں آگے آ جائیں بچے آگے آ جائیں بزرگ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے قرآن مجید فرقان حمید میں کل 114 صورتیں ہیں کتنی کل صورتیں ہیں قرآن پاک کی بولیے 114 صورتیں اور قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد 6666 ہے امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں قرآن پاک کی آیتوں کی 3 قسمیں بیان کی نمبر 1 آیت محکمات آیات متشابہات اور آیات مقطعات آیات مقطعات کون سی آیتیں ہیں یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کا نہ تو کسی کو معنی پتہ ہے نہ کسی کو مفہوم پتہ ہے ان آیتوں کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے وہ قرآن پاک کی کون سی آیتیں ہیں الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیت حامیم طٰہٰ یاسین عین سین قاف الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد 114 کل صورتیں ہیں اور 29 صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے آیات مقطعات سے کیا ہے ان آیات سے کیا کہ جن کا کسی کو معنی نہیں پتا الف کا معنی کیا ہے لام کا معنی کیا ہے میم کا معنی کیا ہے مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے
اب دیکھیں کہ ہر بندے کے دل میں نا راز ہے، کوئی نہ کوئی بات ہر شخص کے سینے میں چھپی ہوئی ہوگی، آج تک وہ کبھی کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرے گا، بولے گا کہ یہ میرے دل کا راز ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ میرے دل کی بات ہے۔ ساری زندگی لوگ اپنے سینے میں اس راز کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ قرآن پاک کا جو راز ہے وہ آیات مقطعات ہے، وہ یہ والی آیتیں ہیں الف لام میم، اس کے اندر خاص راز اللہ نے رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان آیات کو لے کے آیا کرتے تھے، آگے پڑھنے لگے الف لام میم، میرے آقا نے فرمایا علمت یا جبریل، اے جبریل میں جانتا ہوں، اس کے معنی کو جانتا ہوں۔ آپ پڑھنے لگے حامیم، میرے آقا نے فرمایا علمت یا جبریل، اے جبریل میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ آپ پڑھنے لگے طٰہٰ، میرے آقا نے فرمایا جبریل میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ آپ پڑھنے لگے یاسین، میرے آقا نے فرمایا جبریل میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ جن آیات کا معنی میں نہیں جانتا، اللہ کے نبی ان معنی کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن میں اپنے حبیب کی شانوں کو بیان کیا ہے، فرمایا رحمت للعالمین ہے، شان مصطفیٰ، مقام محمودہ ہے، مقام مصطفیٰ، ما ینطق عن الہویٰ ہے، کلام مصطفیٰ، اور روح الامین ہے، غلام مصطفیٰ، کعبہ کو سین ہے، عروج مصطفیٰ، والنجم اذا ہوا ہے، نزول مصطفیٰ، والضحیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ، واللیل اذا سجا ہے، زلف مصطفیٰ، انا آتینا کل کوثر ہے، عطائے مصطفیٰ، ورفعنا لک ذکرک ہے، رفعت مصطفیٰ، کعبہ کو سین ہے، عروج مصطفیٰ، قد جاءکم من اللہ نور ہے، حقیقت مصطفیٰ، اور سارے کا سارا قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ ڈٹھے برگ قرآن دے بھول سارے، تیری شان دے آنی کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیرا، ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، اور کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والیاں نے گل مکا چھٹی، اور تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا، اللہ والیاں نے گل مکا۔ ڈٹھے ورک قرآن دے بھول سارے، سارا قرآن حضور کی نعتوں کا نام ہے، سارے قرآن میں رب نے اپنے حبیب کی نعتیں بیان کی۔ اب یہ جو آیات، وقت ہوتا تو میں آپ کو آیات محکمات، آیات متشابہات پہ کلام کرتا، لیکن ابھی وقت کی قلت کے پیش نظر آیات مقطعات، الف لام میم، حامیم، یاسین، اور ان آیات کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فریم کے اندر یہ آیات لکھی ہوتی، گھروں کے اندر سدری بنی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ لوح قرآنی لکھی ہوتی ہے، اور ان آیات کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں آیات لوح قرآنی آویزاں ہوں
تو علماء نے لکھا ہے کہ اس گھر میں کبھی چور چوری نہیں کر سکتا ہے۔ جس دکان میں یہ آیات اویزہ کر دو، لگا دو، الف لام میم ہا میم یاسین، جس دکان میں فرمایا یہ آیات مقطعات آویزہ ہوں، اس دکان پہ کبھی آگ نہیں لگ سکتی۔ جان لو ہے قرآنی جس دکان میں موجود ہو، علماء نے لکھا ہے کہ ڈاکو اس دکان پہ کبھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ 16واں سپارہ ہے اور آیت پاک ہے کاف ہا یا عین صاد۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق حضور کے سینے سے ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ کشف کو کھول دیتا ہے، وہ پھر ان آیات کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ امام عبد الوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان آیات کے اچھے معنی کو بیان کیا، کہا کہ ان کے اندر بھی شان مصطفیٰ ہے کہ کاف سے مراد ہے جو وہ لفظ کن ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، یا حرف ندا ہے، عین سے مراد عبداللہ ہے، صاد سے مراد صورت ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کن ہا یا عبداللہ صورتن یتجمل بجمال اللہ، کہ پیارے مصطفیٰ ایسی صورت بن جا کہ لوگ دیدار تیرا کرتے جائیں، کلمہ میرا پڑھتے چلے جائیں۔ اے حبیب ایسی صورت بن جا کہ جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تیری زیارت کر لے کلمہ میرا پڑھ لے، دیدار تیرا کر لے کلمہ میرا پڑھ لے۔ رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کی ہو جیا تینوں بنانا ہے، مرضی نال بنائے میں نبی سارے، تینوں پوچھ پوچھ یار سجانا ہے۔ محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پاوے میں بولا پاوے تم بولے، ساڑھے دومہ دی ایک زبان ہوئے۔ بولے پاوے میں بولا پاوے تو بولے، ساڑھے دومہ دی ایک زبان ہوئے۔ تو یہ جو آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، اس سے مراد میرے آقا کا چہرہ مراد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں لکھا ہے کہ کاف گیسو، کاف سے مراد سرکار کی زلفیں، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کا چہرہ اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب میرے آقا غسل فرماتے تھے تو سرکار کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپکیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنے حسین ہو تو رب تعالیٰ کتنا حسین ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں تو رب تعالیٰ کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا، جس نے میرا چہرہ دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا، جس نے میرا دیدار کر لیا
اس نے رب کا دیدار کر لیا، جس نے میری زیارت کر لی اس نے رب کی زیارت کر لی۔ ایسے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتھے جا لری۔ سرکار کا چہرہ ہی رب نے اتنا حسین بنا دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اور معجزے نہ بھی دیتا تو نبوت کی دلیل کے لیے چہرہ مصطفیٰ ہی کافی تھا۔ سرکار کا چہرہ اتنا رب نے حسین بنایا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ مفسر ہیں کہ جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ بولے ذرا کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ۔ کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے تے کئی ترس دے سونے دے دیدار واسطے 72 مرتبہ آپ نے جاگتی حالت میں رسول پاک کا دیدار کیا ہے۔ الحاوی للفتاوی میں آپ اپنا سفر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور سفر کرتے کرتے میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ قبروں کو میں نے دیکھا تو میں نے قبروں کو جب ملاحظہ کیا تو قبروں سے نور نکل رہا تھا، اور ایک قبر ایسی تھی کہ اس کا نور سب سے زیادہ تھا، اور میں دیکھتا رہا اس قبر کو، میں دیکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کشف عطا کرتا ہے، وہ قبر کی حالت کو دیکھ لیتے ہیں، وہ قبر کے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، وہ قبر کی کیفیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے رہے، اس قبر کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے قبر والے کو دیکھ لیا اور اس سے پوچھا، فرمایا او بھائی سب قبروں کے اندر نور موجود ہے لیکن تیری قبر کے اندر زیادہ نور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قبر والا کہنے لگا، اے جلال الدین میری قبر میں زیادہ نور اس وجہ سے ہے کہ میری قبر میں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے تو میرے آقا مسکرائے تھے تو میری قبر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ جی کردائے مر جاواں جس زردہ اے سنے آئیں، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے، تے روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو امام جلال الدین سیوطی اس قبر والے کو فرمانے لگے، اے قبر والے یہ بتا کہ تیری قبر میں میرے آقا کیوں مسکرائے تھے، مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو قبر والا کہنے لگا کہ میری قبر میں میرے آقا اس وجہ سے مسکرائے تھے کہ میں ہر سال اپنے آقا کا میلاد منایا کرتا تھا، ہر سال میلاد کی خوشیاں کرتا تھا۔ آج بھی دیکھیں خوشی کا موقع ہے تو میں میرے میلاد کو سجایا گیا۔ اور تعبیر رویا یہ وہ کتاب ہے جس میں خوابوں کی تعبیر بیان کی گئی۔ ہر شخص خواب دیکھتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے خواب نہیں کبھی آئے، خواب سب دیکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے آقا جب نماز فجر پڑھاتے، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف آپ اپنا چہرہ کرتے تھے، اور کوئی پریشان آتا نماز فجر ادا کرتا، سرکار کی زیارت کرتا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا تھا۔ کوئی بے روزگار آتا، آ کر سرکار کی زیارت کر لیتا، اللہ اسے روزی حلال عطا فرما دیتا تھا۔ کوئی بیمار آتا، نماز فجر میں سرکار کا دیدار کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا تھا۔ اور نماز فجر کے بعد سرکار صحابہ سے پوچھتے تھے، فرمائے کس نے خواب دیکھا ہے؟ پھر صحابہ اپنے خواب بتاتے،
میرے آقا ان خوابوں کی تعبیریں بیان کیا کرتے ہیں۔ تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رات سویا ہے اور خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ آقا کا مہینہ میلاد آیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ بے اولاد ہے تو اس خواب کے صدقے اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر یہ بیمار ہے تو اس خواب کے صدقے اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ اگر کوئی مظلوم ہے اور خواب میں محفل میلاد کو دیکھ لیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ اسے ظلم سے نجات عطا کرے گا۔ شہر بغداد کے اندر میرے آقا کا ایک دیوانہ رہتا تھا، ہر سال اپنے گھر کو سجاتا تھا، میلاد مناتا تھا، چراغاہ کرتا تھا، خوشی کا اظہار کرتا تھا، اور اس کا جو ہمسایہ تھا وہ یہودی کا گھر تھا۔ ایک دن یہودن پوچھتی ہے، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، کہتی ہے کہ کیا وجہ ہے یہ مسلمان ہر سال اپنے گھر کو سجاتے ہیں، لوگوں کی دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا میلاد ہر سال مناتے ہیں۔ رات ہوتی ہے، یہودن سو جاتی ہے اور خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ مسلمان کے گھر سے نور نکل رہا ہے، مسلمان کے گھر میں یہودن داخل ہو جاتی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے اور سامنے ایک نورانی چہرہ نظر آتا ہے تو لوگوں سے کہتی ہے، یہودن کہتی ہے لوگوں یہ بتاؤ یہ نورانی چہرے والے کون ہیں، حسین چہرے والے یہ کون ہیں، خوبصورت چہرے والے یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں، یہ تو شمس الدہا ہیں، یہ بدر الدجا ہیں، یہ صدر الاولا ہیں، یہ نور الخدا ہیں، یہ رب کے پیارے حبیب ہیں، اپنے غلاموں کے گھر پہ کرم فرماتے ہیں، سرکار اپنے غلاموں کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سب کی آواز آئے، بولو چراغا، تو سے اللہ بولیے چراغا یا رسول اللہ۔ جگاؤ باغ میرے ویر ابو ایوب دے وانگو، مقدر اس جیا کتوں لے آواں یا رسول اللہ۔ شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاویں تے میں گھر نوں سجاواں یا رسول اللہ۔ یہودن کہتی ہے کیا میرے ساتھ یہ کلام کریں گے، کیا میرے ساتھ یہ گفتگو کریں گے، کیا میرے سوال کا جواب دیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ آگے بڑھ جا مانگ لے، یہ مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹاتے ہیں۔ یہودن آگے بڑھتی ہے، قدموں میں گرتی ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہے، اور صبح جب اٹھتی ہے گھر کا نقشہ بدلا ہے، گھر کا ماحول بدلا ہے، گھر میں خوشبو پھیلی ہے، اس کا شوہر اٹھا ہے اور لوگوں کی دعوت کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ اپنے شوہر سے کہتی ہے ارے کہاں جاتے ہو اور کس لیے لوگوں کو اپنے گھر میں بلا رہے ہو؟ اس کا شوہر کہتا ہے کہ کل رات خواب میں جنہوں نے تم پہ کرم کیا تھا وہ گزرتے گزرتے مجھ میں بھی کرم کر گئے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کل رات خواب میں جنہوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تھا وہ گزرتے گزرتے مجھے بھی کلمہ پڑھا گئے تھے۔ واہ وک گئیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی، میرے گل وچ پھٹا تیرے نام دا، تیرے نام نو جگ سو جاندا سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا مینوں آسیاں تیری شان دا سی، لگا جو باغ کمینی نو حیدر اے سارا فیض محبوب سبحان دا، اے سارا فیض محبوب سبحان دا سی۔ میرے آقا کا چہرہ جس نے دیکھ لیا، جس نے سرکار کی زیارت کر لی، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ جا کر فرمایا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی شان ہے، خوبصورت آیات ہیں اور ان میں سرکار کی نعتوں کو بیان کیا گیا ہے۔
ایک پنجابی شاعر نے سرکار کے معجزے کو بیان کیا، سرکار کے حسن کو بیان کیا. کہتا ہے کہ وڈیر عمر دی مکے دے وچ ایک کافرہ مائی بڑی اوتر نکھتر اس کر اولاد نہ کائی کرم دی ہوا جب سارے تھاما تے آکے وگن لگے تے پھر دیکھو بھاگ اس مائی تے جاگن کس طرح لگے او بویوں بار بیٹھی سامان لے کے کرتا سارا اتو تشریف لے آیا نبی اللہ دا پیارا. سونے نے پوچھیا مائی کیوں بویوں بار بیٹھی ہیں تے متے تے ہاتھ رکھے کیوں حیران بیٹھی ہیں نہ واقف سی صورت پاک دو بے باک ہو کے بولی کہ میں تینوں کی دسا میں بچیا تینوں بولی نما ایک آنکھ دے ایتھے آیا جادوگر پارا جیڑا او دے مٹھے لگ جا او بندہ نہ کر بیچارا تے بڑے علم تے عملہ والے او تے پڑھنا اور دے نے اور میں سنیا ویگ کے انہوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے میں سنیا ویگ کے انہوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے نے میں پہ کے چلیاں چوڑی متا او ایتھے آ جاوے پرانا دین پیو دادے دا متا میں نو آگے بھلا جاوے میں روما بن کے کٹری کوئی اپران والا نہیں بتیجا دی پتر میرا کوئی پہچان والا نہیں. سونے نے ہنس کے فرمایا مائی سب چھوڑ وسواساں تو فکر نہ کر ذرا مائی میں کٹری توڑ اپراساں عمل اہو جے مائی میں خوش ہو کے کمانا ہاں جیدی کوئی چان والا نہیں او دی پنڈ میں ہی چانا ہاں. سونے نے چک پار پہ کے توڑ اپرائی لے سفر مک گیا تیرا تو راضی ہن مائی نہ کوئی فکر جادو دا نہ کوئی رنج آہزاری نبی پڑھتے تے مائی آنکھ دی اے بچیا میں تیرے تو واری شرافت تیری تو صدقے شرافت تیری تو صدقے میرا ایک مطلب ہی کہنا کہ مکے دے اس جادوگر کو لو بچیا بچ کے رہنا. اب تو پھر ہنس کے فرمایا میں گھر شرافت دا مائی تو جس تم نٹنی ہے میں اوہی نور وحدت دا میرا نام محمد مصطفیٰ سن لے سلام آئی تو جس تو ڈر دیا ہوئی وطن نو چھاڑ کے آئی جیرے ایمان لے آمن نہ کرنا ہاں جدا کو لو گناہ گارا تے بدکارا نو بخشاواں خدا کو لو ڈٹھا جد خلق احمد دا ڈٹھا جد خلق احمد دا تے مائی خوب لوئیے لگی لجپال دے قدمی تے مالا مال ہوئیے. سلام عربی سلام مدنی مٹھن منٹھار دانا چکتی رہندی سی تے بڑی خوش ہو کے او مائی سو بار اے کہندی سی کہ رب دے حبیبہ سارے جگ دیا ڈولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا. سرکار کی ہر چیز اللہ نے بے مثال بنا کے بھیجی ہے. تو پیارے بھائیوں آؤ اسی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کو اپنا لو. آج دیکھو کہ کتنی اچھی بات ہے شادی کا پہلا دن ہے اور اس کا آغاز دو نئی زندگیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو اس کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اسی موقع پر شادی بیاہ کے موقع پہ معاذ اللہ لوگ شرابیں پیتے ڈھول دھماکہ کرتے ناچتے پورے علاقے کو اذیتیں پہنچاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بھائی فہد کی شادی خانہ آبادی دیکھیں اللہ کے گھر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. دیکھو برکتیں ہیں اس کی میلاد کی برکتیں سرکار کے نام کی برکتیں ذکر رسول کی برکتیں اور سرکار کا دین انہوں نے جو پڑھا ہے آج اس پہ عمل کر کے بھی دکھا رہے کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ دو بچے کاشد اور حفاظ ہمارے پاس روزانہ 7 سال سے ہی روزانہ آ رہے ہیں. آخری سال ان کا چل رہا ہے عالم کورس کا اگلے سال انشاءاللہ یہ سارا ان کا عالم کورس ہے جو انشاءاللہ مکمل ہوگا. اعزاز کی بات ہے اہل علاقہ کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہیرے عطا کیے ہیں 2 عالم دین عطا کیے ہیں. دیکھیں سردی میں روزانہ جو جاتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے اور صبح صبح بھاگنا ہے کلاس میں پہنچنا ہے پھر اپنی امامت بھی کرنی ہے گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ہمیں دین اسی چیز کا ہی درس دیتا ہے.
इस चीज का दर्श देता है कि जो पढ़ा है सीखा है वो नजर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में आपको दीन नजर आएगा। ये दीन की बरकतें हैं। तो आइए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को आलिम कोर्स करवाएं, आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आप भी अपने बच्चों को दीन सिखाएं। इंशाअल्लाह जब ये दीन पढ़ लेंगे सारी जिंदगी खिदमत दीन करते रहेंगे, आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। हकीकत बात है, रब ने दीन में बड़ी बरकतें रखी है। मैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदे तो मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। और जो अल्लाह के दीन का पैगाम लेके निकलता है जाता है तो अल्लाह करीम उसे दुनिया में भी कामयाबियां देता है, आखिरत में भी कामयाबियां देता है। तो हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का लिखा हुआ कलाम है जो दूल्हे के लिए होता है। ये दुआया कलिमात होते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल अभी फाहद भाई का सेहरा पढ़ा जाएगा, आपने इन कलिमात में आमीन कहना, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल ये बड़ी आला शादी है, बड़ी हसीन शादी है। हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हुई थी, मेरे आका ने फरमाया फातिमा बता तेरा हक महर क्या रखा है। आखिरी बात बड़ी कमाल की है, बस ये सुन ले, इसके बाद इंशाअल्लाह हम सेरे की तरफ चलते हैं। हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब निकाह हुआ, निकाह का वक्त जब आया है, मेरे आका ने फरमाया फातिमा बता तेरा निकाह के अंदर हक महर क्या रखा जाए। आज तो आपको पता है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं हक महर के ऊपर ही, लोग बरातें वापस ले जाते हैं, ऐसे ऐसे मामलात हो जाते हैं। और कुर्बान जाए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कदमों की खाक पर आपने अपना हक महर निकाह का ये रखा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा हुजूर रब ताला से आप ये कह दें कि मेरे हक महर के इवज में अल्लाह ताला आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ये हक महर है सरकार की बेटी का। सुभान अल्लाह। हक महर इवज में क्या रखा है कि या रसूलल्लाह आप रब ताला से कह रहे कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हजरत जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज करते या रसूलल्लाह रब ताला फरमाता है आपकी बेटी ने जो हक में रखा है अल्लाह ताला इसके सदके में आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ये बड़ी आला बातें हैं, दीन की बड़ी बरकतें हैं, दुनिया में भी हैं आखिरत में भी। अल्लाह ताला हमें वो बरकतें हासिल अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।